وہ مجلس بڑی حسرت والی ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ دو بندے جب ملیں جدا ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، اور جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، سلامتی ایک دعا ہے، السلام علیکم یہ دعا ہے، اور مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرنا سنت ہے، تو ایک بہترین عمل وہ کرتے ہیں۔ تو جب بھی مجلس سے اٹھیں اس وقت جو شخص بھی کسی مجلس میں بیٹھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے اور یہ پڑھ لے تو وہ اس گناہ سے بچ جائے گا جو مجلس میں گناہ سرزد ہوئے۔ عموماً لوگ ملتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سیاسی گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں، تو وہ بندہ جو تہمت اور الزام نہیں لگانا چاہتا، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، غیبت نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ان کو روک بھی نہیں سکتا، تو حکم ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھ لے، کلمہ شہادت پڑھ لے اور یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ جو پڑھ لے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجلس میں ہونے والے جو بھی گناہ ان سے سرزد ہوئے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ ہمیں اپنی مجلسوں کو ذکر الہی اور ذکر رسول سے سجانا ہے، اور جو بندہ بھی جس جگہ پر غیبت ہو رہی ہو، خاص کر کسی مجلس میں غیبت ہو، کسی کی برائی بیان کر رہی ہو، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، اس مجلس کو، وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ تین چیزیں یہاں مومن کو بتائی گئی ہیں کہ تو برائی کو طاقت کے ساتھ روک، اور نہیں تو پھر امر بالمعروف کے ذریعے اس کو روک۔ تیرے پاس اتنی بات ہونی چاہیے کہ تو بات کر سکے، اسے روکنے کی قوت رکھتا ہو، یا پھر اپنے دل کے اندر برا محسوس کر۔ ہم غیبت کی باتوں میں بڑی لذت لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کسی کی برائی بیان کرے، ہم پھر اور ٹٹولتے ہیں، ہاں اور بتاؤ کیا ہے، اور تجسس پیدا کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارا شریعت مطہرہ میں حرام کام ہے۔ غیبت حرام ہے، غیبت کا کرنا، غیبت کا سننا حرام ہے، تہمت کا لگانا بہت بڑا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم مجلس میں بیٹھیں تو پھر ہم کثرت کے ساتھ جو ہے اس میں اللہ کا ذکر کریں، اور جب کوئی ایسی برائی اور غیبت بیان ہو رہی ہو تو ہم وہاں سے فوری طور